بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم، ست شری اکال، نمستے اور گڈ آفٹرنون. آج میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے. آپ نے ابھی میری اسپیچ سنی جو میں نے چیف منسٹر الیکٹ ہونے کے بعد میں نے کی، اور میں نے کہا کہ جو مائنورٹیز ہیں ہماری، وہ میرے سر کا تاج ہیں. تھینک یو، مہربانی، شکریہ، تھینک یو، تھینک یو. شکریہ. تو میں نے سوچا کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری جو مائنورٹیز ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ عیسائی برادری سے ہو، سکھ برادری سے ہو، ہندو برادری سے ہو، یا پھر کوئی اور مذہب سے ہو، تو میں نے سوچا کہ میں ایسا کیا کروں کہ ان سب کو یہ احساس ہو کہ وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں، اتنے ہی پنجابی ہیں جتنی میں ہوں، جتنے ہم سب ہیں. اور ان کو میں ایسا کیا کروں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ میں نے صرف یہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں تھا کہ مائنورٹیز میرے سر کا تاج ہیں. ایسا میں کیا کروں کہ ان کو یقین ہو جائے کہ وہ میرے سر کا تاج ہیں، اور اس ملک میں ان کا بھی اتنا ہی بڑا حصہ ہے جتنا کسی اور پاکستانی کا ہے، تاکہ ان کو بھی یہ احساس ہو کہ وہ اس ملک میں ان کا نام مائنورٹیز ضرور ہم نے رکھ دیا ہے، جس نام کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتی، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ نان مسلمز ہیں. میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پہچان یہ نہیں ہے کہ آپ نان مسلمز ہیں. آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ ایک سچے اور پکے پاکستانی ہیں. اور آج میں یہ دیکھ رہی ہوں اتنی خوبصورت کپڑے پہن کے ایک ہندو برادری میں سے بھی لوگ موجود ہیں، سکھ برادری سے بھی لوگ موجود ہیں، میرے جو کرسچن بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی موجود ہیں، دوسرے مذاہب سے بھی یہاں پر لوگ تشریف رکھتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ خوبصورت یہ جو منظر سجا ہوا ہے میرے سامنے، یہی ہم ایک بہت مضبوط لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، جس لڑی کو میں پاکستان کہتی ہوں. اور میرا تو جھنڈا بھی جو ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، وہ بھی وہ سفید رنگ کے بغیر اس جھنڈے کی تکمیل نہیں ہوتی، وہ جھنڈا پورا نہیں ہوتا جس کی ریفلیکشن جو ہے وہ آپ لوگ ہیں. تو واقعی آپ میرے سر کا تاج ہیں. اور آج مجھے خوشی ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملا ہے. میں رامیش سنگھ اروڑہ صاحب کا، جو ہمارے پاکستان کے پہلے سکھ منسٹر ہیں، اور ہمارے منسٹر ہیں سکھ. آپ یقین کریں، ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تو مجھے سرحد پار سے مبارکباد کے پیغام آئے، پوری دنیا سے مبارکباد کے پیغام آئے، اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو، پاکستان کے پہلے سکھ منسٹر کی کیبنٹ ممبر کی اپوائنٹمنٹ کو پوری دنیا نے سیلیبریٹ کیا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گی جس نے سب کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے. اس کے بعد کوئی ایمبیگوٹی، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی غیر مسلم شہری پر ظلم کرے گا، اس کا حق چھینے گا، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا، یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر اس سے لے گا، تو قیامت کے دن میں اس کے خلاف گواہ بنوں گا. یہ ہے میرے مذہب کا، دین کا، اسلام کا درس جو وہ ہمیں اقلیتوں کے بارے میں دیتا ہے. اور یہ پڑھ کے
میں یہاں تک پہنچی ہوں، اور نہ صرف میرے مذہب نے میری رہنمائی کی، بلکہ میرے والد نے ہر موقع پہ میرے لیے ایک وہ مشعل راہ بنے۔ انہوں نے ہمیشہ سے مجھے یہ کہا کہ مائنورٹیز کو مائنورٹیز مت کہو، یہ ان کی توہین ہے۔ وہ نمبر میں شاید دوسرے مذاہب سے کم ہوں گے، لیکن وہ پاکستانیت میں کسی سے کم نہیں ہے، انسانیت میں کسی سے کم نہیں ہے۔ اور آج جو آپ دیکھتے ہیں، ایک منٹ بیٹھ جائیں مہربانی، اور آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ کرسمس ہو، ایسٹر ہو، یا کوئی ہمارے سکھ بھائیوں کا کوئی تہوار ہو، دیوالی ہو، ہولی ہو، کچھ بھی ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ میں ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہوتی ہوں۔ جب میں چیف منسٹر بنی تو سب سے پہلے ایسٹر آیا تو میں مریم آباد گئی، اور مجھے مریم آباد میں جب میں گئی تو میرے جو کرسچن بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے اتنے پیار سے میرا استقبال کیا، اور انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ مریم آباد میں 130 سال کے بعد کوئی حکمران آیا ہے۔ میں یہ ہر تہوار میں، ابھی کرسمس تھی تو میں آپ کے ساتھ آپ کے فنکشن میں گئی، ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ میری خصوصی ہدایات ہوتی ہیں پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس کو، تمام کمشنرز کو، تمام ڈیپٹی کمشنرز کو، اور میری پوری ٹیم کو یہ ہدایات ہوتی ہیں کہ چاہے وہ ہولی کا تہوار ہو، یا وہ کرسمس کا، ایسٹر کا تہوار ہو، یا بابا گرو نانک کا جنم دن ہو، یا ان کا کوئی تہوار ہو، یا کسی بھی مذہب کا کوئی تہوار ہو، ہمیں ان کی عبادت گاہوں کو بھی سجانا چاہیے، ہمیں ان کے شہروں کو، ان کے محلوں کو بھی سجانا چاہیے، تاکہ ان کو بھی لگے کہ ہم ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں، جس طرح میں نے اور لوگوں کے لیے کارڈز لانچ کیے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور یقیناً پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، ہم نے مائنورٹی کارڈ لانچ کیا ہے۔ اس کے لیے میں سردار رامیش سنگھ اروڑا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ کرتی ہوں، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بینک آف پنجاب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس کارڈ کو امپلیمنٹ کرنے میں، بنانے میں ہمیں مدد کی۔ اور جیسے کہ رامیش سنگھ اروڑا صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے مائنورٹیز کا یا ہیومن رائٹس کا، یہ صرف اس کو دے دیا جاتا تھا جس کو آپ نے کیبنٹ کا ممبر بنانا ہے، لیکن اس کو کوئی ایسا محکمہ دے دو جہاں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی جو ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس محکمے کو فعال کیا، ہم نے آپ کے بجٹ کو بہت زیادہ بڑھایا، 200% ہم نے بڑھایا، اور پہلی بار ہم یہ مائنورٹی کارڈ لانچ کرنے چاہ رہے ہیں، جس میں ہم نے جب اپلیکیشنز مانگی تو پورے پنجاب سے ہمیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز آئیں، تو اس میں سے ہم نے جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ تھے گھرانے، 50,000 گھرانوں کو یہ مائنورٹی کارڈ، اس کا آغاز آج سے ہو گیا ہے، اور ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو 10,500 روپیہ جو بیوائیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، اور جو نادار مائنورٹیز کے گھرانے ہیں، ان 50,000 گھرانوں کو یہ کارڈ دینے کا آغاز آج سے ہو گیا ہے۔ یہ کارڈ آپ کو مل جائیں گے، اور ہر 3 مہینے کے بعد آپ کو حکومت پنجاب کی طرف سے 10,500 روپیہ ملے گا، تاکہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ رقم کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، لیکن اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں اس کو میں اور زیادہ بڑھا سکوں، اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی بڑھا سکوں۔ انشاءاللہ ہم اس کو بڑھائیں گے 50,000 سے۔ کتنا ہے سردار صاحب، کتنا اس کو اور بڑھا سکتے ہیں ہم؟ میڈم اگر آپ 75 کر دیں تو اس کو ہم 75,000 پہ بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ 10,500 روپیہ نہیں ہے، یہ محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے
ان کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے، آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی کی طرف سے یہ وہ ہدیہ ہے، وہ تحفہ ہے، محبت کی وہ نشانی ہے جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی تہوار ہو، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کی عبادت گاہوں کی نہ صرف حفاظت کریں بلکہ ان کو سجائیں، ان کو سنواریں۔ آپ کے جو محلے ہیں، آپ کے جو علاقے ہیں، آپ کی جو فیسلٹیز ہیں، اس کو ہم سنواریں، سجائیں، آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ بھی اسی طرح میرے دل کے قریب ہو جیسے کوئی اور ہے۔ تو میں نے اس دفعہ ہم نے جو گرانٹس دی ہیں اس میں بھی میں نے اضافہ کیا ہے، نمبر آف بینیفیشریز کا بھی اضافہ کیا ہے، بلکہ جو گرانٹ ہم نے دی ہے اس کو میں نے 10,000 سے بڑھا کر 15,000 بھی کیا، اور بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے تقریباً اب جو 10,000 کے قریب آپ کو یہ گرانٹ ملتی تھی، اس کو میں نے پہلی دفعہ اس کرسمس پہ بڑھا کر 15,000 کیا ہے، اور آپ کا جو بجٹ ہے اس میں بھی 60% اضافہ کیا، اور اس میں ہم نے بجٹ مختص کیا ہے کہ آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں، آپ کے جو قبرستان ہیں، اور آپ کی جو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کی مذہبی رسومات جہاں ہوتی ہیں، تو ہم نے اس کو ڈیولپ کرنے کا، اس کو بہتر بنانے کا، اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے بھی ہم نے بجٹ جو ہے وہ مختص کیا ہے۔ اور ابھی یہ بابا فیلبوس نے بات کی کہ جو ہمارا ان کا جو قبرستان ہے اس کے لیے ان کو جگہ چاہیے، اور اس کے لیے جو قبرستان انہوں نے بنانا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ آلریڈی ہم نے کر دیا انشاءاللہ تعالی، اگلے چند ماہ میں وہ بن بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی حفاظت، آپ کی ویل بینگ، آپ کی زندگیوں میں بہتری لانا، آپ کو اس چیز کا احساس دلانا کہ آپ ملک پاکستان میں آپ اتنے ہی بڑے حصے دار ہیں جتنی بڑے حصے دار میں ہوں یا کوئی اور ہے، اور یہاں پر آپ جو ہیں وہ سیف ہیں، سیکیور ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پر۔ میں دن رات کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے ایک ایسا سیف انوائرمنٹ ہم کریٹ کریں۔ مجھے پتہ ہے یہاں پر جڑاں سے لے کے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جو کبھی نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن آج بھی آپ لوگوں کو شاید علم نہیں ہوتا، آپ کے گلی محلوں میں جہاں بھی کوئی خطرناک صورتحال جنم لیتی ہے، میں خود اس کی نگرانی کرتی ہوں اور میک شور کرتی ہوں کہ وہاں سے ہم آپ کو سیفٹی تک لے کے جائیں، تاکہ آپ کی جان پہ، آپ کے مال پہ، آپ کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ اور آپ کی حفاظت، آپ کا تحفظ، آپ کی ذمہ داری میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے جس کو میں بہت شوق سے، دل سے، جان سے اور پوری قوت کے ساتھ میں نبھا رہی ہوں اور نبھاؤں گی انشاءاللہ۔ اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتی ہوں میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جو کوئی بھی پاکستان کی اقلیتوں کے خلاف کوئی سازش کرے گا، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ان کی زندگی کو، ان کے جان کو، ان کے مال کو، ان کی املاک کو خطرے میں ڈالے گا، میں مریم نواز شریف آپ کی وزیر اعلیٰ پوری قوت سے اس کا راستہ روکوں گی۔ مہربانی، بہت مہربانی، کیونکہ پاکستان کو بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں آپ کا بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے جتنا کسی اور کا ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ امن آشتی کا گہوارہ بنے، یہ تمام اقلیتوں کے لیے بھی ایک ایسی جگہ ہو جہاں رہنے میں وہ سکون محسوس کرتے ہیں، جہاں وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں۔ اور آئیں مل کے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ایک لڑی میں اس طرح پروئے رہیں جس طرح کے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ بہت تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین،
وزیر اعلیٰ مریم نواز اقلیتی کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب سے لاہور میں خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مستحق اقلیتی خاندانوں کو نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے تحفہ دے رہے ہیں۔ اقلیتوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اقلیتی برادری کے خلاف کسی بھی قسم کے منفی اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ جو کوئی بھی اقلیتوں کے حقوق کے خلاف سازش کرے گا اس کا پوری قوت سے جواب دیں گے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اقلیتی برادری کا بڑا کردار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن اقلیتی افراد کے لیے بہت اہم ہے۔